ناظرین، ہم ایک بار پھر آپ کو ہمارے جو لائیو ٹرانسمیشنز جاری ہیں، خصوصی نشریات ہیں، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے مختلف اوقات میں آپ نے دیکھا کہ مختلف مہمان یہاں پہ تشریف لائے اور ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ جیسا کہ آج کے پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے کہ مختلف شخصیات کو ہم اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دیتے ہیں، جس میں سماجی کارکن بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں۔ اس وقت ہم نے جن دو شخصیات کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی اور جن سے آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے، ان کا میں آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ مسز شمیم علی ملک، جو شمع ملک کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، آزاد کشمیر کی سابق وزیر ہیں، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ یہاں پہ تشریف فرمایا مشتاق پیرزادہ صاحب، جو بنیادی طور پر ایک بیوروکریٹ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادیب ہیں، شاعر ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں۔ میں آپ دونوں صاحبان کو یہاں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے محترمہ شمع ملک صاحبہ، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سانیہ 8 اکتوبر 2005 آپ نے کس نظر سے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سردار الوقار صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کیپیٹل نیوز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع دیا۔ یہ سانیہ 2008 یہ ہماری زندگی کا ایسا واقعہ ہے کہ ہم اس کو ساری زندگی بھول نہیں پائیں گے۔ یہ وہ دن ہے، 3 رمضان تھا، 8:52 پر بچے اسکول چلے گئے ہوئے تھے، جو مائیں گھروں میں تھی اور مرد اپنے آفسز کو گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ لمحہ ہے جو ہماری ذہنوں میں رچ بس گیا ہے، اور میں اللہ میاں سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں دوبارہ اس طرح کا سانیہ نہ لائے۔ اور 8 اکتوبر کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ لگتا تھا کہ یہ شہر مظفر آباد ویراں ہو گیا ہے اور اب دوبارہ زندگی کی کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر الحمدللہ چند ہی روز بعد آپ نے دیکھا، جس میں آپ میڈیا کے بھائیوں کو، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اس شہر کو دوبارہ بسانے میں آپ لوگوں کا زیادہ کردار ہے۔ میں وہ واقعہ آج بھی نہیں بھول سکتی، کیونکہ میرا گھر آپ کو پتہ ہے سردار صاحب کے مدینہ مارکیٹ میں تھا، اور میں خود وہاں سے نکلی ہوں، اور میں مظفر آباد میں ہر جگہ گئی، اور وہ سکولوں کے منظر، وہ بچوں کی چیخ و پکار، وہ ہمارے بزرگوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی چیخیں آج بھی میرے کانوں میں اسی طرح گونجتی ہیں، اور وہ بچے جو اس وقت بلبلا رہے تھے کہ خدا را ہمیں کاٹو اور باہر نکالو، مگر ہمارے پاس اس وقت کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کچھ ایسی بات ہو گئی تھی کہ ہر انسان بے حس ہو گیا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ناگہانی آفات آ گئی ہے۔ مگر الحمدللہ اس میں ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں نے اور بین الاقوامی NGOز نے جس طرح ہماری مدد کی، جس طرح پورا پاکستان اور بین الاقوامی دنیا ہماری مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ہم تعزیز ان کے شکر گزار رہیں گے۔ اور ہماری بلڈنگز آج میں دیکھتی ہوں، ہماری بہت سی بلڈنگ جو ڈونر نے بنا کے دی ہیں بن گئی ہیں، مگر یہ ان شہیدوں کے، ان بچوں کے، لوگوں کے صدقے ہم نے بہت قربانیاں دینے کے بعد ان چیزوں کو حاصل کیا ہے۔ ذوالفقار صاحب، یہ 8 اکتوبر کا دن ہر مسلمان کے لیے ایک ایسا دن ہے جس کو ہم بھول نہ پائیں گے۔ اسپیشلی میں ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جن کے گھر اس زلزلے کی نظر ہو گئے اور وہ لوگ شہید ہو گئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بہت سی خواتین جن کے پورے گھرانے چلے گئے تھے، جن کے اپنے بچے چلے گئے تھے۔ ہماری ایک بہن ہے
आमरा, वो प्रिंसिपल हैं अपने सेठी बाग हाई स्कूल। उनकी 3 बेटियां थी, 3 बेटियां शहीद हुई, मगर उसके बावजूद मैंने देखा कि वो 4 दिन के बाद स्कूल में हाजिर थी और जो बच्चे बच गए थे उनको ज़िंदगी की नवीद सुना रही थी, उनको ज़िंदगी की तरफ ला रही थी। और उसमें आप भाइयों ने बहुत ज़्यादा, मीडिया का बहुत ज़्यादा किरदार है। इसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करती हूँ। आज भी हमारे बहुत से मसाइल जो हुकूमत तक लोगों की बेबसी होती है, क्योंकि मैं खुद हुकूमत में रही हूँ, लोग नहीं पहुँच सकते, मगर आप लोगों के मीडिया के थ्रू लोग अपने बेकस लोग अपनी आवाज़ हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचाते हैं। जुल्फ़िकार साहब, मैं आज के दिन के हवाले से यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। और मैं ये कहूँगी कि इस तरह के जो अलमनाक वाक़या आज़ाद कश्मीर में पेश आया, खुसूसन 3 अजला उसमें ज़्यादा जो थे शामिल थे, मुजफ्फराबाद था, रावलाकोट था, बाग था, इसी तरह हमारा हमसाया बालाकोट था, रावलाकोट, नीलम का भी कुछ हिस्सा था। तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ वो वक्त दोबारा ना लाए। अभी हाल ही में आपने देखा बलूचिस्तान में और सिंध में भी ज़लज़ला आया, और मैं हुकूमत को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने उसमें जो गुजरा हैं उन्होंने अपने पूरे 1 माह की तनख्वाह उन ब्यूरोक्रेट की 1 दिन की तनख्वाह, और बाकी हम लोगों ने भी अपने तौर पे जो हो सका, हम उन भाइयों जैसा ही तो नहीं कर सकते, मगर अपनी सही उसमें ज़रूर कोशिश की है कि हम भी उसमें हिस्सा डालें। मैं समझता हूँ कि ये आपने एक बड़ी अहम निशानदेही की कि जहाँ हम इसको उनके लिए जो है वो दुआ करते हैं, वहाँ मैं जो इज़हार तशक्कुर के तौर पर भी जो आलमी बिरादरी ने, बिलखुसूस उम्मत मुसलमान और पाकिस्तानी कौम ने, पाक फौज ने जो खिदमात सारे अंजाम दी, या जिन लोगों ने उस वक्त, तो उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। और एक खूबसूरत बात आपने की कि उस वक्त पूरे पाकिस्तान ने अपना जो कुछ भी था वो कुर्बान कर दिया। तो इस प्रोग्राम की वसातत से मैं भी आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि उस वक्त लोगों ने बड़ी मदद की थी, तो आज बलूचिस्तान में जो है वो लोग शायद हमारे से ज़्यादा बुरी हालत में शायद इसलिए हैं कि वहाँ गुर्बत का जो शर है वो खासी, और वहाँ एक्सेस भी थोड़ी सी मुश्किल है। जो इमदादी अदारे हैं उनके ऊपर फायरिंग वगैरह के वाक़यात भी जो हैं इक्का दुक्का जो है वो हो रहे हैं। तो लोगों को उनकी दिल खोल के मदद करनी चाहिए कि खुदा न ख्वास्ता ऐसी आफत कभी न कभी किसी के ऊपर किसी भी वक्त आ सकती है। फिजा साहब, आप चूँकि अदीब भी हैं, शायर भी हैं, तो आप कैसे इसको देखते हैं? आप क्या कहेंगे, आपकी क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं? 2005 में जो ज़लज़ले में जो टोटल हमारी डेथ हुई तकरीबन 46,500, जिसमें आप 18,000 बच्चे थे, 18,000 बच्चे शहीद हुए, और बच्चे तमाम स्कूलों में हुए, और उसमें भी ज़्यादा जो शेयर है वो गवर्नमेंट स्कूलों का। हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल वो पत्थर रख कर साथ मिट्टी पर लगाए हुए ब्लॉक। हालांकि ये हमारी टोपोग्राफी जो लैंड ऐसी है, ज़मीन ऐसी है कि इसके ऊपर स्ट्रक्चर जो अब जब तक कंक्रीट स्ट्रक्चर ना हो तो वो कामयाब नहीं होता। हालांकि पहले हमें इसको इस तरफ ना तामीरात अमल तो जल्दी न हमारे डिपार्टमेंट में तक होता, किसी और मुल्क में होता, किसी और मुल्क में होता, तो हमारे जितने भी तामीरात अमल के जिन लोगों ने सरकारी इमारत बनाई है इस वक्त सबको वो साबिता कर। अच्छा, जदीद तामीर में अब तो बेसमेंट भी आ गई है ना? अब तो आई है, पहले तो ये नहीं होता था। ये ऑलरेडी ये फाल्ट लाइन जोन है। ये हमारी 2 MBT और दूसरी जैन फाल्ट है। ये 2 मेन 2 फाल्टों के दरमियान हमारा ये सिटी है, और इस एरिया की जितनी कंस्ट्रक्शन हमारी बनी, जस्ट आप देखें कि ब्लॉक्स हैं, मिट्टी के लगाए, दूसरे लगाए, जैसे हम अपनी ज़िंदगी के साथ खुद खेल रहे थे, जैसे अपने बच्चों के साथ खेला, हमने अपने बच्चों को अपने हाथों से ज़ाया किया। इसमें हम कहें अल्लाह ताला की तरफ से आफत आई है, लेकिन होता है कोई निज़ाम होता है, लेकिन सब कुछ हमने खुद अपने हाथों से तैयार किया। इस चीज़ को लोग नहीं मानते। हमारे उसमें सरकारी लोग भी शामिल हैं, प्राइवेट लोग भी शामिल हैं, और दूसरे लोग भी शामिल हैं, शहरी भी शामिल हैं। लालच में जगह बना दी, पत्थर लगा दी, पूरा स्कूल कायम कर दिया। ये नहीं देखा स्कूलों को बच्चों की सेफ्टी। किसी भी दुनिया में किसी भी मालूम में देखें आप, इस किस्म का स्ट्रक्चर आपको नहीं कहीं मिलेगा, और ना ही कहीं है, और ना ही कोई बच्चों की अनसेफ जगह इस तरह की जगह कहीं आपको नजर आएगी।
شمع ملک صاحب، آپ سے میں ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا زلزلے کے بعد جو اس وقت تو ظاہر ہے نقصان ہوا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کیوں نے بھی شاید اس طرح کے کسی سانے سے نہیں گزری تھی بات، کیا اس کے بعد آپ بھی چونکہ گورنمنٹ میں رہی ہیں، کوئی ایسی تربیت کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے کہ اب اگر دوبارہ خدا نخواستہ کبھی کسی بھی جگہ یہاں اگر آزاد کشمیر میں، جیسے انہوں نے پیرزاد صاحب نے کہا کہ ہم تو ڈبل فالٹ لائن اگر دوسری لائن ایکٹیو ہو جاتی ہے کسی ٹائم اور کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم کتنے محفوظ ہیں؟ ذوالفقار صاحب، آپ نے دیکھا بندن کہ جب زلزلہ آیا اس وقت بھی مسلم کانفرنس کی حکومت تھی اور سردار سکندر یاد خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور وہ بڑے مضبوط اصحاب کے جو ہے نا مالک ہیں، کیونکہ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں بہت قریب سے جانتی ہوں۔ وہ ایسا سانیہ تھا کہ اس جیسے شخصیت نے بھی کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب میڈیا نے کویسچن کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا میں کیا بتاؤں، مجھے لگتا ہے کہ میں قبرستان کا وزیر اعظم ہوں۔ انہوں نے کسی اس وجہ سے نہیں کہا کہ یہ مطلب، انہوں نے دیکھا کہ میرے اچانک ایسا ہوا کہ اتنے مضبوط اصحاب کا مالک بھی، ان کے اصحاب بھی جواب دے گئے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مطلب جب فوراً بعد الیکشن ہوئے اور پھر مسلم کانفرنس کی دوبارہ اللہ میاں نے موقع دیا مسلم کانفرنس کو، اور سردار عتیق احمد خان صاحب مسلم کانفرنس کے وزیر اعظم بنے، اور یہ کریڈٹ سردار عتیق صاحب کو جاتا ہے۔ آپ ہی مانیں گے کمپنسیشن پہلے ایک گھر میں، ایک کنبے میں ایک بندے مطلب جو گھر کا بڑا تھا، پھر انہوں نے جس وقت بات کی مطلب جو ہے نا تو سب کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک والد کے 4 بچے ہیں، ان کی 4 فیملیاں ایک گھر کے اندر ہیں، تو اس وقت ہمیں ان کی وجہ سے یہ کمپنسیشن ملی۔ اور اس میں اگر پرویز مشرف کا نام نہ لوں، اس وقت ڈونر کانفرنس بلائی گئی، اور ہمیں جتنا ہمارا مطلب جو جانی نقصان تو ہوا وہ تو صدیوں پورا نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ میرے بھائی ساتھ بیٹھے ہوں، ان کے 2 بچے گئے ہیں، اور یہی والدین جانتے ہیں، ہم بھی جذباتی، ہم بھی ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، مگر جو والدین کے سر پہ سے گزرتی ہے وہ کسی کے سر پہ نہیں، انہی کو پتہ ہوتا ہے۔ 2 پھول ان کے اچانک چلے گئے، پتہ بیکورڈ ایریا سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں، میں اور مشتاق صاحب بھی رکھتے ہیں، تو ٹیلنٹ بہت ہے، پالش کرنے کی ضرورت ہے، مگر اب اللہ کا شکر ہے فیسلٹیز بھی ہیں، لوگ تعلیم کی طرف راغب ہیں۔ اب وہیں سے مثلاً آپ دیکھیں تاؤ بٹ سے، حویلی سے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، جنرل کرنل بن رہے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ بھی مجھے امید ہے اسی طرح یہ قافلہ چلتا رہے گا، اور اس میں باقی لوگ بھی آتے رہیں گے، شامل ہوتے رہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے وہ بھائی، وہ بچے، وہ بزرگ، وہ مائیں، وہ بہنیں جو اس زلزلے میں شہید ہو گئے، اللہ میاں ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے جو لائقین ہے ہمارے سمیت ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ بہت شکریہ محترمہ شمع ملک صاحب، آپ کا میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائی ہیں۔ مشتاق پیرزادہ صاحب کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آپ بھی یہاں پہ جو نظم آپ ایک دفعہ پھر اس کو دوبارہ سنائیں گے۔ لہو میں ڈوبی ہوئی، لہو لہو ہوئی، اکتوبر کی گھڑی جب زندگی لہو ہوئی، کانپ اٹھا پہاڑوں کا وجود، مشت خاک ہوئے خاکی وجود، کڑک کی وہ گھڑی جب روبرو ہوئی، لہو میں ڈوبی ہوئی، لہو لہو ہوئی، فضائیں آؤ فغاں سے گونجنے لگی، نفس نفسی ہر سو ہونے لگی، صفے ماتم ہر سو چھائی ہوئی، قیامت صغرا ہر گھر میں آئی ہوئی، سوز میں ڈوبی ہوئی، درد میں لپٹی ہوئی، لہو میں ڈوبی ہوئی، لہو لہو ہوئی، مقیم بھی گئے مقام بھی گئے، گوشہ جگر بھی گئے، پیر و جواں بھی گئے، مال و من بھی گئے، جان و تن بھی گئے، باد صبا بھی گئی، دل ربا بھی گئے، رقت امیزی میں ڈوبی ہوئی، آہوں میں بسی ہوئی، لہو میں ڈوبی ہوئی، لہو لہو ہوئی، ادھر معصوم صدائیں ممتا کو بلائیں، ادھر معصوم صدائیں ممتا کو بلائیں، ادھر ممتا بنائیں معصوم نہ آئیں، بے بسی کا عالم مجبور ہوائیں، ہیں سامنے کھڑے مگر کچھ کر نہ پائیں، زیست سے ہو رہی تھی جدا یہ راہیں، چیخوں میں ڈوبی ہوئی، لہو میں سجی ہوئی، زندگی یوں لہو لہو ہوئی، لہو میں ڈوبی ہوئی، لہو لہو ہوئی، بوئے گل بھی تڑپی، موج صبا بھی روئی، باد صبا بھی روئی، دل ربا بھی روئی،
موت کی سیاہی زندگی پر چھائی ہوئی، لہو میں ڈوبی ہوئی، لہو لہو ہوئی۔ منتظر تھی جنت ان شہیدوں کی وہاں، منتظر تھی جنت ان شہیدوں کی وہاں، تڑپتے رہ گئے گناہوں کے مارے ہم یہاں، وہ کیا گئے گلستاں ویراں ہو گئے یہاں، کون کہتا تھا پھر آباد ہوگا یہ جہاں، لہو میں ڈوبا ہوا اشکوں میں اٹکا ہوا، اللہ کی منشا کو کوئی نہ جان سکا، کوئل کی کوکو پھر سے رواں ہوئی، کوئل کی کوکو پھر سے رواں ہوئی، امیدوں میں چھپی ہوئی، خواہشوں میں لپٹی ہوئی، زندگی خوب روح ہوئی، پھر ایک نئی صبح ہوئی، جذبوں میں ڈوبی ہوئی، امنگوں میں پلی ہوئی، عزم نو میں جڑی ہوئی، تسلسل حیات لے کر عزم سفر ہوئی، ہر پیر و جواں میں ہمت مرداں ہوئی، زخم بھی بھر گئے مقام بھی بن گئے، نہ کوئی غم زدہ رہا نہ آؤ فغاں ہوئی، چار سو ایک نئی رت آ گئی، چار سو ایک نئی رت آ گئی، پھر سے بہار آئی گلستاں پہ چھا گئی، رہل پہل میں ڈوبی ہوئی، خوشیوں میں بسی ہوئی، زندگی مہتاب ہوئی پھر لاجواب ہوئی، خواہشوں میں ڈوبی ہوس میں لپٹی ہوئی، زندگی مہتاب ہوئی لاجواب ہوئی، خواہشوں میں ڈوبی ہوئی ہوس میں لپٹی ہوئی، زندگی یوں رواں دواں ہوئی، خوشیوں میں ڈوبی ہوئی، رنگوں میں لپٹی ہوئی، زندگی یوں رواں دواں ہوئی۔ بہت شکریہ مشتاق پیرزاد صاحب آپ کا، آپ کی بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے شاعری کے انداز میں اس کی منظر کشی کی ہے، جو اس وقت کے حالات تھے اور جو بعد میں آنے والے حالات بھی تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نہ صرف یہ صدمہ حوصلے کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہمارے اعمال کو بھی جو ہے وہ مزید بہتر کرے، کیونکہ کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے بھی ایک پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ شہداء جو ہیں ان کے جو ورثہ ہوتے ہیں ان کے بھی جنت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص جو درجات ہیں ان کو رکھے ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک میں تو ویسے بھی ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس نے اگر دنیا سے جانا ہے تو مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ اس کو نصیب ہو، کوئی بڑی رات نصیب ہو۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور جو بچے بالخصوص گئے ہیں اور جو ان کے والدین ہیں، تو ایک شہید نہ جانے فیملی کے کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ہم بہت سارے شہداء کے وارث ہیں، شاید یہی اللہ کا کرم تھا کہ بہت ساری چیزیں پہلے سے بہت بہتر بن رہی ہیں، اور علامہ اقبال نے شاید بہت پہلے یہی اس ایسے ہی ماحول کی وجہ سے کہہ دیا تھا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بارک۔ ناظرین، آپ نے محترمہ شمع ملک کی تفصیل سے گفتگو سنی، مشتاق پیرزادہ صاحب کی شاعری بھی سنی، ان کی گفتگو بھی سنی۔ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر تعمیر نو میں کوئی کمی ہے یا کچھ نہیں ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار ہمیں جو ملا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو عالمی برادری نے ہماری مدد کی ہے اس پر ان کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔